إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت، اپنی قوت اور قدرتوں کا اظہار فرماتے ہوئے انسان کو سمجھا رہے ہیں، اور اس سورت کی آخری آیات ہم میں سے ہر انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر کوئی بھی انسان بات کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے یہ چند آیات ہی بہت ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 54 اس میں ایک بڑی عجیب و غریب بات ہمیں سمجھائی ہے جو ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، اس سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، ہم کئی دفعہ یہ پڑھ آئے ہیں بات، واللہ خالق کل شیء، اللہ ہی وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ لیکن حضرت انسان کے متعلق فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ کیسے؟ من ضعف، انتہائی کمزور۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نہ وہ اپنا ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، نہ وہ کسی کو بلا سکتا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، نہ اپنی تکلیف کسی کو بتا سکتا ہے۔ انتہائی کمزوری کی حالت میں انسان کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، میں نے اس کمزوری کے بعد پھر انسان کو قوت بخشی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اللہ اسے قوت سے نوازتے ہیں۔ ہر آنے والے دن ہر انسان کے اندر ایک نئی تبدیلی آتی ہے، یہاں تک کہ وہ جوانی تک پہنچتا ہے تو پوری طرح مضبوط اور ایک کڑیل جوان بن جاتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت انسان کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کے خون کے اندر اتنی گرمی، نہ اسے سردی لگتی ہے، نہ اسے گرمی کی پرواہ، نہ اسے بھاگنے کی، نہ اسے آرام، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ اتنی قوت بخش دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اس جوانی اور قوت کے بعد
پھر کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ 50 سے اوپر اگر تندرست بھی ہو، اسے کوئی بیماری نہ ہو، تو 50 سے اوپر جا کر فطرتاً انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت دے، اگر بیماری آ جائے تو بہت جلدی ہو جاتی ہے، یہ ساری جوانی ڈل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، یہی بندہ جو اتنی بلندی سے چھلانگیں مارتا ہوا اسے پرواہ نہیں نہ ہوتی تھی، پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو ایک سٹیپ نیچے رکھنا قدم بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس قوت کے بعد پھر ضعیفی ہے، اور یہ ایک ایسا انسان کے ساتھ پروسیس ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم خود ایسے تھے، پھر اللہ نے جوانی دی، اب بڑھاپے میں ہیں، ہماری اولادیں جوان ہیں، اور ان کے بچے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس زندگی میں اتنی مرتبہ دیکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ میں کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ دکھاتا بھی ہے، بعض بچے پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک ڈیولپ ہی نہیں ہوتے۔ کون ہے وہ ذات جس نے ان کی ڈیولپمنٹ روک لی ہے؟ ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھتا تھا تو اس کا ایک بھائی تھا، 22-23 سال کی عمر میں ایسے تھا جیسے 3-4 سال کا بچہ ہے، ڈیولپ ہی نہیں ہوا۔ یہ مالک کے احسان کو مانو، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر قوت بخشی اور اصول، اور یہی قاعدہ قانون ہے، لیکن بعض اوقات وہ دکھا دیتا ہے کہ میں نہ کروں تو پوری کائنات بھی مل جائے تو یہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، جس طرح چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پہ قدرت بھی اس کی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اب جو میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے وہ یہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ فرماتے ہیں یقسم المجرمون، جو مجرم لوگ ہیں نا، یہاں کافر نہیں کہا، مجرم وہ ہے جو جرم کرتا رہا، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کہا یقسم المجرمون، یہ مجرم قسمیں اٹھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، ہم نے تو کچھ بھی وقت نہیں گزارا، تو تھوڑا سا وقت رہے ہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، جس طرح یہ دنیا میں حق سن کے بھٹکے رہے نا، اسی طرح اپنی زندگی کے معاملے میں بھی یہ بھٹک گئے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملا جی۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جو علم والے اور جنہیں اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اس کتاب کے اٹھائے جانے کے دن تک تم زندہ رہے، تم نے اپنی زندگی ایک لمبا عرصہ گزاری، کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 60 سال زندگی گزاری دی نا، اگر وہ اس زندگی کے بعد بھی نہیں نہ سمجھا، پھر اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہ سکتا کہ وہ اللہ کے پاس یہ عذر پیش کرے کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ تو اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ اہل علم کہیں گے فہذا یوم البعث، یہی تو وہ اٹھائے جانے کا دن ہے، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس کے متعلق تم علم ہی نہیں رکھتے تھے۔
یہ نہیں علم نہیں، مطلب وہ اس کے متعلق جھٹلاتے تھے، مذاق بناتے تھے، کون سی قیامت، کون سا سوال جواب، مر گئے تو مٹی۔ پھر اس دن جب اٹھائے جائیں گے تو پھر لازمی بات ہے جو غلط ہوگا وہ تو تڑپے گا، معذرت کرے گا، معافیاں مانگے گا، میں اب نہیں کروں گا جی، جس طرح عموماً ہوتا ہے۔ وہ 100 دفعہ بھی چوری کر لے، اسے پکڑو تو کہتے آج کے بعد نہیں کروں گا، چھوڑ دو تو پھر وہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، معذرت کو سننا قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھا التفات بھی نہیں کیا جائے گا کہ تم کہتے کیا ہو، یعنی اودے ترلیاں بھی نہیں ویکھیا جائے گا۔ معذرت قبول کرنی تو بہت دور کی بات ہے، جو وہ منتیں کرے گا وہ بھی نہیں دیکھی جائیں گی، العیاذ باللہ۔ اللہ اس دن سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق بخش دے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے یہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، فی ھذا القرآن من کل مثل، اس قرآن کے اندر ہر مثال دی ہے، اللہ کی توحید کی مثال، برائی سے بچنے اور اس کے انجام کی مثال، نیک اعمال کرنے اور اس کے انعامات کی مثال، کون سی زندگی کی مثال ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان نہیں فرمائی؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، من کل مثل، ہر بات کی مثال بیان کی۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور تو پائے گا ہماری آیات کو، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو وہ کہیں گے جو کافر ہیں، ان انتم الا مبتلون، آپ ایک بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی جو دلائل دیتا ہے اسے الٹا کہتے ہیں تم بھٹکے ہوئے ہو، تم غلط ہو۔ اور آج بھی اہل باطل دیکھیں، جو حق بات کہے اس کو طعنہ زنی کرتے ہیں کہ یہ منکر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اسی طرح ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اس لیے انہیں بات کا پتہ ہی نہیں چلتا، لا يعلمون، نہیں جانتے۔ اللہ اپنے حبیب کریم، چونکہ کفار بھی رسول اللہ کے ساتھ یہ سارے معاملات کرتے تھے، اللہ اپنے حبیب کریم کو بھی کہہ رہا ہے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، آپ کو یہ بات ہلکی نہ کرے، دل برداشتہ نہ کرے کہ جو یقین نہیں رکھتے کہ وہ کیوں نہیں یقین کر رہے، وہ میری بات کو کیوں نہیں مان رہے، آپ اس بات پہ ہلکے نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو مہر نہ لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنے اطاعت اور فرما برداری پہ جمع دے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے سورۃ الروم ختم ہوئی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو سورۃ لقمان شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ہمارے